کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے کیا، غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے؟ غصہ ہے نا بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے۔ کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو ہمارے فیوچر کو، مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ کہ جو کم ظرف ہوتا ہے نا، اس کا غصہ اسے کھا جاتا ہے۔ جب وہ غصہ بہت اکٹھا ہو جائے گا پھر وہ تشدد اختیار کرتا ہے۔ ہاں، غصہ کرنا حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے۔ اس کے لیے ایک مسکراہٹ بھی حل ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، آپ حق پہ ہیں لیکن آپ کو لڑنے کا حکم بالکل نہیں ہے، چلیں آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے کیا، یہ آیا کہاں سے ہے، کہاں سے آتا ہے یہ، اور یہ غصہ بنتا کیسے ہے انسان کے اندر۔ اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم غصہ کرتے ہیں اس کی نوعیت یا اس کی شکل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل سچ کہا اور یہ حقیقی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا ہے، آتا سبھی کو ہے لیکن ہر ایک کی جو نوعیت ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے، اس کی شکل بھی الگ ہوتی ہے۔ کسی کو بہت زیادہ آتا ہے، کسی کو کم۔ کوئی غصے میں زبان چلاتا ہے، کوئی ہاتھ بھی چلا لیتا ہے، تو ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لمبی چوڑی ہم بات نہیں کریں گے، چند باتیں کریں گے اور وہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس قسم کا ایک فارمولا رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس میں پہلی چیز یہ ہے، ہر انسان کو بیماریاں الگ الگ نہیں ہوتی۔ اس کی نبض پکڑتا ہے ڈاکٹر تو بتاتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، سب کی الگ الگ ہے۔ بالکل اسی طرح غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے، ہر ایک کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی الگ ہے۔ ضروری نہیں جس بات میں مجھے غصہ آ رہا ہے یا آتا ہے اس پہ آپ سب کو بھی آئے۔ نیچر ہوتی ہے نا، سب کی الگ الگ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے جس بات پہ آپ غصہ کریں میں نہ کروں۔ تو اس لیے نبض پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ غصہ آتا کس بات پہ ہے مجھے زیادہ، ٹھیک ہے۔ کیسے پکڑیں اس کو؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک حکیم کی ایک مثال ہے کہ اس کو حکمت آتی کوئی نہیں تھی، تو لیکن وہ حکیم بن کے بیٹھ گیا، پیسے کماتا تھا۔ اسی طرح ایک مریض آتا اس کے پاس، اس کی نبض پکڑتا تو اس کے تمام رشتوں کے نام لیتا، جس نام پہ وہ بندہ رونے لگتا اس کو پتہ چل جاتا یہاں مسئلہ ہے کہ اچھا اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ کہتا آپ کو ٹینشن ہے آپ کے گھر میں، کاروبار کی ہے، کام کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، ماں باپ کی ہے، اب کسی کی تو ہوگی نا۔ جیسے پتہ چلا کہ بندہ رونے والا ہو گیا، ہاں یہ ہے، یہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس بھی ایک طریقہ ہے کہ ہمیں غصہ کس ماحول میں زیادہ آتا ہے۔ گھر میں آتا ہے، اسکول میں آتا ہے، رشتہ داروں میں آتا ہے، لوگوں میں آتا ہے۔ آتا کس کس پہ زیادہ اور کس کس بات پہ آتا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے ابھی۔ یہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا، یا اس نے یہ بات کی یا یہ کہا تو مجھے فوراً غصہ آ گیا۔ اچھا ویسے میں ایک لائن آپ کو بتاؤں، غصہ ہے نا بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور ہو کہ نہیں۔ پتہ ہو نا آگے سے دو پڑ جانی ہے، وہاں نہیں آتا، وہاں اندر ہی اندر آتا ہے، باہر نہیں آتا ہے کہ نہیں۔ یہ سیانہ ہے، سمجھدار ہے، وہیں آتا ہے جہاں آپ کی چل سکتی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کمزور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے نا اپنے غصے کا نا تشخص کرنا ہے، یعنی اس کی پہچان کرنی ہے، کس نوعیت کا آتا ہے، کتنا کو آتا ہے، یا آیا میرے مزاج میں ہے ہی غصہ ہے۔ اس کی پہچان آپ سب نے اور میں نے، ہم سب نے خود ہی کرنی ہے اپنی اپنی، کسی کا ہمیں نہیں پتہ چلے گا اتنا، ٹھیک ہے۔ اس کی ویسے تو جنرل ٹپس ہوں گی کہ غصہ آ جائے تو ہم اس پہ قابو کیسے پائیں، ہم کیا کریں، جگہ چینج کر لیں، پانی پئیں، وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ
نارملی ایک سانجی ٹپس ہے ہماری، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، کس پر آتا ہے اور کیسے آتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی فرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا تو یہ تو جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس، یہ ایموشن ہمارے اندر رکھا ہے۔ جو کہے گا نا کہ اس کو نہیں آتا، تو غصہ دلانے کے لیے صرف 2-3 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں فرق کیا ہے، ہر بندے کا نا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اس پوائنٹ پہ جا کے اس کو غصہ آتا ہے، کسی کو ہر چھوٹے پوائنٹ پہ بھی آ جاتا ہے، یعنی ہر بندے کا نا ایک الگ بٹن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھنا میں یہ بات کروں گی کیسے کیسے تپ جائے گا یہ، ہاں پتہ ہوتا ہے یہ بٹن کیا ہے، ہمارا بٹن کیا ہے، یعنی فوری کوئی دبائے تو ہم چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندے کا ایک بٹن ہوتا ہے، اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، یہاں تو وہ چھوٹی سی بات پہ ہی غصہ کر جاتا ہے۔ بعض لوگ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں میس نہیں ہے، یہ غصہ نہیں کرتے، غصہ اس کو بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پوائنٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے، کچھ دیر وہ برداشت کر لیتا ہے، پھر ایٹ دی اینڈ اس کو بھی آ جاتا ہے، اور کسی کو ہر بات پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اگر مسلسل آ رہا ہے نا نقصان زیادہ ہے۔ ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ ایک ایسا شیر ہے جو آپ کے مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا اس کا نقصان آپ کی اپنی ذات کو ہے، آپ کا فیوچر اچھا نہیں ہو سکتا، مثلاً آپ کا کردار اچھا معروف نہیں ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا نہیں مانا جائے گا، کئی طرح کے آپ کو نقصانات کا سامنا ہوگا۔ یعنی غصے سے کیا ہے کہ جو اگلے آپ کے دن ہے نا، اگلے ایام، وہ اچھے نہیں ہوں گے، کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو ہمارے فیوچر کو، مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا غصہ کرنے کے بعد کئی دن ہمارے اچھے نہیں گزریں گے، خراب گزریں گے، اور جو بندہ اس کو مینیج نہیں نہ کر سکتا وہ اپنا فیوچر تباہ کر لیتا ہے۔ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، زیادہ غصہ کر لیا ٹیچر کے ساتھ ہی تو آپ کا سارا سال خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ شروع دن آپ کے خراب ہو گئے دوستوں کے ساتھ تو آپ کا پورا سال اچھا نہیں گزرتا، یہ نقصان ہے اس کا بہت بڑا۔ آپ نے جیل دیکھے ہیں جہاں قیدی ہوتے ہیں، قاتل، چور، ڈکیت ہوتے ہیں نا، آپ چلے جائیں، وہ لوگ جو قاتل تھے بڑے بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں لوگ، ایک ان میں خامی ہوتی ہے، وہ غصیلے ہوتے ہیں۔ قتل ہوتا کیوں ہے، لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں، جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، کہ یہاں تک ان کی نوبت آ پہنچتی ہے کہ وہ پھر جیلوں تک چلے جاتے ہیں، اتنے نقصان ہوتے ہیں۔ ہاں بعد میں جا کے جب کوئی بندہ غصہ کرتا ہے نا اس وقت تو کہتا ہے بعد میں دیکھوں گا جو ہوگا، اس وقت تو مار دیا، قتل تک کر دیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پھر ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے، کیا کیا میں نے؟ اس وقت پی ہی جاتا، اس وقت صبر کر لیتا، ایسا ہی ہے نا۔ اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ علیہ السلام کا نام ڈالا گیا ایک دفعہ، آپ کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب مزمم کہا گیا نا، محمد کا معنی تعریف کیا گیا، جس کی تعریف ہوتی ہے، اور مزمم کا معنی کیا؟ جس کی نعوذ باللہ مذمت کی جائے، تو آپ غصہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ میرا نام ہی نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر آپ دیکھیں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ مجھے چڑھاتا ہے، ایسا کہتے ہیں نا، اس نے مجھے چڑھایا اس لیے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اپنے بیٹے کو بھی کہ تمہیں کیوں چڑھایا؟ تم چڑھتے ہو تو تمہیں چڑھایا، تم نہ چڑھو، پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اس کا پوائنٹ ہے، یہ چڑھے گا، اب پھر ہر کوئی تنگ کرے گا۔ اگر کوئی گالی دے مسکراؤ کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو ہوں ہی نہیں۔ غصہ کر کے، لڑ کے، جھگڑ کے ہماری اپنی زندگیوں کو بڑے نقصان، بہت نقصانات ہیں۔ ہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ غصہ کرنے کے بعد ہمیشہ اگر ہم اتار دیتے ہیں نا غصہ، اس کا گلٹ باقی رہ جاتا ہے۔ گلٹ باقی رہتا ہے کہ نہیں، کہ کچھ زیادہ ہی کر دیا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ایسے نا کچھ زیادہ ہی بول دیا میں نے، یہ گلٹ ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم غصہ اتار دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا منافق کی علامت ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی اتنا اس کو غصہ آتا ہے کہ وہ پھر گالیاں دیتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور جب ہم غصہ کر لیں گے وہ گلٹ باقی رہ جائے گا۔
تو اس لیے غصہ آتا ہے، غصہ ہوتا بھی ہے اندر، لیکن اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف بنانا ہے، اسی کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ کسی ماحول پہ ہی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ مزاج بڑے عجیب ہوتے ہیں، جیسے ایک بچے نے ذکر کیا کہ کوئی جھوٹ بولے تو وہ مزاج دیکھے نا تو ان مزاجوں پہ غصہ آ جاتا ہے دیکھ کے ہی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر ایک کا پوائنٹ الگ ہے، میرا الگ ہوگا، آپ کا الگ، آپ کا الگ۔ ہمیشہ لکھ کے پہچانے مجھے آتا کس بات پہ، کس ماحول پہ، کیسے لوگوں پہ، کن باتوں پہ۔ یا بلا وجہ بھی آتا ہے یا مستقل آتا ہے۔ یہ جو مستقل آتا ہے نا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ میں اینڈ پہ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے کہا کہ ہر بندہ اس کو غصہ آتا ضرور ہے، لیکن کس چیز پہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ الگ ہے، اور ایک اور چیز بھی الگ ہے، وہ غصے میں کتنا تیز ہے، کتنا ایکسٹریم پہ جاتا ہے، یہ بھی سب کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ غصہ آئے تو برتن توڑ دیتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں ہے وہ مار دیتے ہیں، پٹخ دیتے ہیں۔ بعض کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دروازے ماریں گے، ہاتھ چلا لیں گے، کچھ زبان چلائیں گے۔ غصہ آتا سب کو ہے، لیکن کتنا ایکسٹریم پہ آتا ہے یہ الگ الگ ہے۔ یہ بھی پہچانے میرا کتنا ہوا ہے، بہت تیز ہے، بہت زیادہ ہے، یہ نارمل ہے، یہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اپنی سچویشن ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ اسی غصے میں آ کے خودکشی بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو مارتے بھی ہیں، غصہ آیا اپنے آپ کو مارا، بعض کسی کو مارتے ہیں، بعض اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لہٰذا یہ اپنی اپنی سچویشن لکھ لینی ہے۔ چلے لکھ لیں، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آتا کس پہ ہے، کیسے آتا ہے، اور کتنا آتا ہے، اپنی پہچان خود کر لیں نا۔ ایک اور بڑی قیمتی لائن ہے کہ جو کم ظرف ہوتا ہے نا، اس کا غصہ اسے کھا جاتا ہے، لیکن جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے نا، اس کا غصہ اسے بنا دیتا ہے۔ کسی نے تانا مارا کہ نالائق ہو، آپ نے سوچا میں نے نالائق کیوں نہ ہے، یہ والا غصہ نہ کریں۔ جب وہ تانا مارے نا نالائق ہو، تو غصہ یہ والا کریں کہ میں نے اب لائق ہو کر دکھانا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ نکارا ہو غصہ کر کے کہ اب اور نکارا بننا ہے، یہ غصہ کرو کہ اب میں نے کارآمد بننا ہے، بہتر بن کے دکھانا میں نے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کا یہ استعمال ہے۔ اور پھر جب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، غصے کے معاملے میں نا افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، یعنی کمی اور زیادتی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم غصہ اتار دیں، دوسرا یہ کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، غصہ پی جانا، غصہ پی گئے ہم۔ اب یہ جو پی جانا ہے نا، یہ بھی کسی حد تک صحیح نہیں ہے، یعنی ایسا پی جانا کہ اندر رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا لیکن خود سڑ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے بینک اکاؤنٹ میں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہر بار کا اکٹھا کر لیا بندر، پھر کیا ہوا؟ بلڈ پریشر ہو گیا، پھر وہ کسی ایسے موقع پہ نکلے گا جہاں نہیں نکلنا چاہیے، یعنی غصہ صحیح معنوں میں کہیں آیا، وہاں تو چپ کر گئے، کسی چھوٹی سی بات پہ نکل گئی، بالکل جیسے پریشر کوکر کی سیٹی اتر جائے، ایسا بن جائے گا پھر انسان۔ اچانک آپ غصے میں، کسی کال آ گئی تو آپ اس کے ساتھ ہی غصے سے بول رہے ہیں، وہ حیران ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ اندر ہے، اندر بھر گیا ہوا ہے، اب وہ نکال رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور میں نے آگے ذکر کیا تھا کہ اکثر و بیشتر یہ اپنے سے کمزور لوگوں پر نکلتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ روڈ ہوتے ہیں نا، روڈ، یہاں پہ ٹکر ہو جائے، موٹر سائیکل والا ہے اور سامنے سائیکل والا ہے، تو وہ جو موٹر سائیکل والا ہوگا نا، کبھی آپ نے غور کرنا ہے، اترتے ہی اس سائیکل والے کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دے گا، لیکن اگر یہی موٹر سائیکل والا کسی گاڑی والے کے ساتھ لگے، تھپڑ نہیں مارے گا، بلکہ وہ مارے گا اس کو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کمزور کے اوپر ایک چڑھائی کر دی جاتی ہے نا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ ہم نے غصہ اندر رکھا، اب اس کو ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں، پھر وہ غلط جگہ پہ نکلتا ہے، یہ نقصان ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آتا ہے نا، لیکن ساتھ ہی آتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی کہ غصہ پی گئے، میں نے اب چھوڑ دیا، 1 دفعہ 2 بار 3 بار، اب جب اکٹھا آئے گا تو تینوں بار کا آئے گا، اس لیے کہا غصہ پی جاؤ اور
والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرو گے تو وہ غصہ گلا ختم ہوگا، معاف نہیں کرو گے تو ختم نہیں ہوگا، رہے گا اندر ہی پھر، اور وہ کہیں نہ کہیں باہر ضرور آئے گا. یہ نقصان ہے اس کا بہت بڑا. اور ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، یہی کام ہے. اور جب یہ بہت غصہ اکٹھا ہو جاتا ہے یہ وزنی ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بلاسٹ کرتا ہے، اندر نہیں رہتا، پھر انسان اس کو قابو نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب غصہ آتا ہے ہم اس ٹائم پہ کیا کریں. یہ بھی سیکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو سکھائیں. پھر بعض لوگوں کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ. دیکھیے ایک بندے نے قتل کیا، ٹھیک ہے، چوری کی ساتھ میں قتل کیا، وہ ایک گولی مارے گا نا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے قتل کیا اور 30 کی 30 گولیاں مار دی تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی غصہ ہے، نفرت ہے. قتل ویسے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو قتل پایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ گلا کاٹ دیا، ایسے ہی آنکھیں باہر نکال دی، منہ جلا دیا. بندہ حیران ہوتا ہے مار تو دیا تھا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس کے پیچھے کیا وہ غصہ اتنا تھا اندر کہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. مارنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر دیے. آپ سوچیں انسان کے ٹکڑے کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کی ہڈیاں توڑنا، ایک ایک ہڈی کو توڑنا. یہ آپ خبریں سنتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے عجیب قسم کے قتل سامنے آتے ہیں. تیزاب میں ڈال دیا، اوپر بس ہڈیاں آ گئیں. جب وہ غصہ بہت اکٹھا ہو جائے گا پھر وہ تشدد اختیار کر جاتا ہے، وہ ایک تشدد بن جاتا ہے پھر، جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچا کر ایک راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے. اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان اس کا کوئی ایسا استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تو یہ رکھا ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان میں، اس کو کہتے ہیں ایموشن، 27 قسم کے احساسات ہیں جو اندر ہی ہیں. جیسے محبت کرنا، یہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی. اچھی محبت کی بات کر رہی ہوں، والدین ہے، زوج ہے، اولاد ہے. بعض لوگوں کو جانوروں سے ہوتی ہے، کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہے تو صحیح نا. اچھا یہ حسد، کسی کی چیز کو دیکھنا، رشک آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہوا ہے. ہاں اس کا غلط استعمال یہ ہے کہ آپ کا دل کرے کہ اس سے چھین کے میرے پاس آ جائے، یہ غلط ہے. اس کا ایک درست استعمال بھی ہے، رشک کرو. وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہوتے، ہم یہ مقابلہ کریں گے نیکیوں کے لیے، آگے جانے کے لیے جائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لالچ جس کو کہتے ہیں ہرس، یہ بھی انسان کے اندر ہی ہے. منفی چیز کیا ہے کہ دنیا کی بہت لالچ ہے، ہرس ہے. اور مثبت کیا ہے، پازیٹیو کیا ہے کہ انسان حریص ہو نیکیوں کا. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے کہ ختم کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. ہاں اچھی سائیڈ پہ لے کر جا سکتے ہو. ایسے غصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غیرت اندر رکھی ہے، لیکن غیرت کس کی؟ اللہ کے دین کی. یہ غیرت، کفار کے ساتھ جہاد کرو، جہاد غصے کے ساتھ ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ؟ جی ہنس ہنس کے ہوتا ہے جہاد؟ نہیں. کفار پر سخت ہونا ہے، سختی کیسے ہوتی ہے؟ غصے کے ساتھ کہ نرمی کے ساتھ؟ غصے کے ساتھ. یہ اندر رکھو لیکن اس کا استعمال کرو. اور اگر آپ اس کو پالیں گے، اس کو جتنا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پتا نکل گیا میرا، اس لیے مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے اس لیے غصہ آتا ہے. نہیں، وہ مزاج بن جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ. جیسے میں نے آگے ذکر کیا کہ قتل بھی ہوتے ہیں نا، قتل برائے قتل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نفرت، غصہ. یہ ڈسکا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں ہی. ایک ساس نے جب بہو کو مارا تو اس کا سر الگ کر دیا، پھر اس کے چہرے کو چولہے کے اوپر وہ آگ لگا کے اس پر بھونا. اندر کیا تھا؟ غصہ، نفرت. اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہمارے کاموں میں نظر آ جاتا ہے کہ ہماری عادت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے. اچھا ایک آپ نے ادارہ سنا ہوگا پولیس کا، ایک فوج کا، ایک ہے ایجنسی. سنا ہے کبھی ایجنسیوں کے بارے میں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟
ہاں جی، کون سے ادارے ہیں یہ؟ ان کو کہتے ہیں حساس ادارے. جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا تو یہ جاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے. اور اس میں بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، اتنے ذہین لوگ کہ صرف ایک بندے کو کہتے ہیں آپ ایک لائن لکھ دیں، ایک لائن کچھ بھی، اس لائن سے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. کوئی ایک جملہ بول دیں آپ، اس جملے سے ہم بتائیں گے آپ کی شخصیت کیا ہے. ہماری ایک ایک لائن، ہماری ایک ایک حرکت بتاتی ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے. اس کو ایسے رکھیں گے، ٹھیک ہے، نارمل ہے. اس کو تیز تیز رکھیں گے، وہ چیز گر گئی، جلد بازی ہے. غصے میں رکھیں گے، یہ لے. ہماری ایک حرکت بتائے گی کہ ہمارا مزاج کیا ہے، یا اس وقت ہمارا احساس کیا ہے، ہمارا ایموشن کیا ہے، پتہ چل جائے گا. جو آگے میں نے بات کی تھی نا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میں نے آگے ذکر کیا غصے کو پی جانا. اس کا طریقہ کیا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنا. جیسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں، محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی لونڈی نے بدتمیزی کی تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ آزاد کر دیا بجائے سزا دینے کے. اب ایک بات کرنے لگی ہوں کہ یہ جو غصہ پی کے اندر رکھنا یہ غلط ہے. یہ جو قازمت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے دو کنوؤں کے لیے. ایک کنواں جو پانی سے بھرا ہو اور ایک خالی، اس کے درمیان میں ایک راستہ بنایا جائے کہ یہاں کا پانی وہاں چلا جائے. اس کو کہتے ہیں قازمت. پی کے بس اندر نہیں رکھنا، اس کو آگے کہیں نکالو، استعمال کرو. جیسے میں نے آگے کہا غصہ آ گیا ہے تو کہو اب ہم نے کارآمد بننا ہے، کچھ بننا ہے، بہتر بننا ہے، اچھا بننا ہے. یہ قازمت کا معنی یہ نہیں کہ بس اندر ہی چھپا لیا، نہیں، اس کو استعمال کر لو. بعض لوگ غصے میں آگے برتن دھوئے سے بڑے اچھے دھوتے ہیں، صفائی شروع کر دیں تو اچھی کرتے ہیں. غصہ جو آیا ہوتا ہے اس وقت اس کو مینیج کریں. اچھا، غصے کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں آپ اسلام کے حوالے سے؟ کوئی ایک لائن بتائیں، بڑی معروف ہے. ہاں، غصہ کرنا حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے، جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، جیسے بہتا ہوا خون پینا حرام ہے. ہم مانتے ہیں نا کہ سور کھانا حرام ہے، ایسے غصہ کرنا حرام ہے. غصہ نہیں کرتے. شراب کیوں حرام ہے بھلے بتائیں؟ کیوں حرام ہے؟ کیوں؟ اس سے عقل کھو جاتی ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. بندہ نشے میں ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی طرح غصہ بھی حرام ہے، پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا نقصان کر رہا ہوں. بلکہ جتنا زیادہ ہو جائے ایک بندہ انسان سے درندہ بھی بن جاتا ہے. ایک اور لفظ بڑا جملہ ایک بڑا مشہور ہے کہ غصہ آگ ہے. کہتے ہیں نا غصہ کیا ہے؟ آگ ہے، شیطان کی طرف سے ہے نا. تو جب آگ ہوتی ہے، حالانکہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ہانڈیاں آگ پہ ہی پکتی ہیں. آگ پہ آپ پکا بھی سکتے ہو اور کسی کو اڑا بھی سکتے ہو. سمجھ آ گئی؟ یہ آپ پر ہے کہ غصے کا استعمال آپ کے اندر کیا ہے. کسی کو جلا دو، خود کو جلا دو، یا کچھ بن جاؤ، کوئی اچھا استعمال کر لو. اس وقت ایک طاقت آئی ہوتی ہے نا، جذبہ آیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ضائع نہیں کرو. ایک اچھی گاڑی آپ کے پاس، آپ کو اس وقت فائدہ ہوگا جب آپ کو چلانی آتی ہے. چلانی نہیں نا آتی تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، حادثے ہوں گے، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، آپ نے دیکھا ہمارے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ٹکر ہوتی ہے، اس پہ اتنی گالی گلوچ، مار کٹائی اور اتنی لڑائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ نا، ہر بندہ جسے تنگ آیا ہوتا ہے. یہ جو وہ ٹریفک میں آپ کو ایک بیل سنائی دیتی ہے نا ہر طرف سے، یعنی ہر کوئی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کال ہے کہ میں نے آگے نکلنا، جو کوئی آگے آ گیا نا اس کو مارو. اچھا، مثال کے طور پہ اگر کوئی 2-4 بچے لے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جیسے وہ سائن دیتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے ٹریفک، انہوں نے روکا ہوتا ہے. کبھی کبھی جب اچانک وہ آن کرتے ہیں تو نا بائک سٹارٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اچانک اب بائک ہے نا، بعض لوگ بائک کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں آن کیوں نہیں ہو رہی. اور اگر وہ نہیں نہ دیتے تو ساتھ والے، حالانکہ پتہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ہٹاؤ اپنی. اس کے لیے ایک مسکراہٹ بھی حل ہوتی ہے. سچ میں سلام بھی حل ہوتا ہے، فوراً بندہ چپ ہو جاتا ہے. معذرت اس کا بہت بڑا حل ہے. اچھا، کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر کے آگے چلے جاؤ.
یہ بہت اچھا حل ہے. جیسے آپ لوگ باہر نکلتے ہیں نا گلی محلے میں، کتنے اشتہار لگے ہوتے ہیں. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس گہما گہمی کی زندگی میں ہر بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، اس نے نا ایک اشتہار اپنے اوپر چپکایا ہوا ہے، وہ ہے عدم صبر، عدم برداشت. یعنی آپ کسی کو بھی چھیڑو گے نا تو وہ آپ سے بڑھ کر ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹریفک میں دیکھ لیں، ہجوم میں دیکھیں ذرا، آپ لائن بنانے میں دیکھ لیں کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک سیٹ کے لیے دیکھ لیں. اس لیے پہلے یہ پتا ہو کہ مجھے آتا کس بات پہ ہے. پل پل آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے. جہاں آتا ہے کیا صحیح آتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ صحیح آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا استعمال کریں. کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے کہ پانی جو ہوتا ہے نا وہ آگ کو بجھاتا ہے. تو جب غصہ آئے پانی پینا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے، وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. فوراً انسان جو ہے نا وہ ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر نماز اذکار بہت فائدہ دیتے ہیں. جیسے آپ بہت غصہ کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور بھی سمبل ہے. ایک تو ہے کہ خاموشی. خاموشی ایسی نہیں کہ خطرناک قسم کی خاموشی کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ایسی خاموشی نہیں. بہتر ہے کہ انسان ایسی زبان نہیں چلائے کہ بعد میں اس کو ایک گلٹ ہو، لیکن ایسا بھی نہ پیے کہ بعد میں وہ اپنے آپ کو اندر سے ڈیمیج کر لے. غصہ آ رہا ہو نا تو جب آپ بیٹھے ہیں تو جیسے وہ مسکرا کے بندہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اب غصہ آ رہا ہے، کہہ دینا چاہیے تاکہ اس سے پہلے کام خراب نہ ہو، ٹھیک ہے. ہاں، پھر جس چیز پہ غصہ آتا ہے یہ دیکھیں کہ کیا اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں بدلنا چاہیے. اور اگر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے. پھر بعد میں بیٹھ کے آپ اس بندے کو سمجھا سکتے ہو کہ یہ سچویشن بنی تھی، اس بات پہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے. ساری زندگی ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا، بس یہ پتا ہے کہ اس نے غصہ کر لیا، اس نے منہ بنا لیا، پھر میں نے بھی بنا لیا. یہ نہیں پتا کہ غصہ آتا کس بات پہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آرام سے ضرور بیٹھ کے بعد میں بات کریں. جب ہم لڑائی کرتے ہیں بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں، جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دوبارہ ہم لڑائی کی بات ہی نہیں کرتے. پھر بات کرو نا کہ کس کی غلطی تھی، کہاں غلطی تھی، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تب صحیح ہو جاتا ہے بندہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ ضدی نہیں بنتے، غصہ کر کے ضدی نہیں بنتے، اس بندے پہ اور غصہ آتا ہے. یہ جو مقتول ہوتے ہیں نا، ایک ریسرچ کے مطابق جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان میں ایک چیز بڑی سملر ہوتی ہے، وہ ان کی ضد. جب آپ کسی کو بولیں گے نا کہ اگر تگڑے ہو تو مارو مجھے، تو وہ کمزور بھی ہوا تو آپ کو مارے گا. ضدی نہیں ہوتے، غصہ کر کے ضد نہیں اختیار کرتے کہ اب کچھ کر لو میں نے نہیں کرنا. یہ نہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. وجہ بدلیں یا پھر خود کو بدلیں، ٹھیک ہے. اس طرح غصے میں چیخنا، چلانا، یہ چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ وراثتی بھی ہے، جیسے جینز میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر نا یہ دیکھ کے بھی آتا ہے، اس میں ہمارے گھروں کے ماحول کا بہت بڑا ایک کردار ہے. جیسے اگر ایک بچہ بچپن میں دیکھتے نا ماں باپ کو آپس میں لڑتے تو اس کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، یہ مردانگی ہوتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں غصہ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کیسے بے غیرت تو چپ کر کے بیٹھے ہو، اب اور چڑھے گا غصہ. کیسے نہیں چڑھتا؟ سمجھ آئی؟ ایسی تیلی لگائی جاتی ہے نا کہ اب لگے گی آگ. ہم لوگ غصہ کنٹرول کرنا نہیں سکھاتے، غصہ کرنا سکھاتے. ایسے کرتے کہ مجھے تو تمہاری نہیں سمجھ آ رہی، تم وہاں بیٹھی رہی، غصے نہیں آیا تمہیں. اب وہ اگلا بندہ جیسا بھی ہے نا کام ڈاؤن سا بھی، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا مجھے آتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ مزاج، یہ ماحول نہیں ہونے چاہیے. پھر بعض دفعہ ہم کسی کے غصے کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں. بھائی مرد جو ہوئے غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، سربراہ جو ہوئے، بھائی نہیں، یہ بات تو نہیں ہے. اس کو آئیڈیل مانو جو تحمل میں رہتا ہے، جو برداشت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے. ہماری عادات کا ہمارے کاموں پر، ہمارے بولنے پر، لکھنے پر بہت اثر. سب سے بڑا غصے کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے. کبھی غور کر لیں آپ، چہرہ بدل جاتا ہے، بات بدل جاتی ہے. کوئی بندہ بات کہے گا نا آپ کو ویسے ہی لگے گا کہ مجھے طنز کر رہے، ایسا آپ کو غصہ آ جائے گا.
انسان کی جو قوت فیصلہ ہے نا، جو دماغی اس کی کیفیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پرسکون کرنا، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے طریقے بھی اختیار کرنے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو ماحول عام ہے نا، میں نے آگے بتایا کہ غصہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے چپ کر کے بیٹھی ہے، تمہارے منہ میں زبان نہیں، بولو اب وہ بولے گی، ایسے نہیں۔ جب کوئی ابھارے بولو نہیں، اور کسی کو کبھی مت ابھارو۔ ہم ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لڑو، اور لڑنا تھا بلکہ دو لگانی تھی، نہیں، صبر، اسی میں بھلائی ہے، برداشت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ اور دیکھیے غصے کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، ہر بندے کی عجیب ہے۔ بعض لوگ ان کا چہرہ پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، نگاہ بدل جاتی ہے، ایسا ہے نا، چال چینج ہو جاتی ہے۔ بعض ہمارے ایکشن ہی ایسے ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کے سامنے یوں کر کے بیٹھے، تو یہ ایکشن بتا رہا ہے کہ بھائی آپ پتہ نہیں کیا ہو، بھائی روب رکھنا پڑتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ گھورنا کسی کو ہے نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھنا، یہ انداز و اطوار بھی ہمیں بدلنے چاہیے۔ نگاہ اچھی، ہاتھ پیر پرسکون، انداز و اطوار اچھا۔ انشاءاللہ کوئی سیشن رکھیں گے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہے اس میں شائستگی کیسے آئے۔ اچھا، بعض لوگ آپ کی صرف چال سے کہتے ہیں بڑی اکڑ کے آ رہی ہے، حالانکہ آپ کہو گے کہ میری ایسی ہے، اس لیے اپنی چال ڈھال بھی اچھی ہو، ایسا مزاج بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بہترین اخلاق کے حامل ہوں۔ پھر بھی اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، آپ حق پہ ہیں لیکن آپ کو لڑنے کا حکم بالکل نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔